اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہے جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ تو یہ ہے جی سورہ یونس کی آج ہم اس کو سمجھیں گے اور اس کا ترجمہ تفسیر مختصراً ہم پڑھیں گے کہ یہ صورت کب نازل ہوئی، کس موقع پہ، اور یہ اس میں کن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو ایک تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا، اس کا تھوڑا مطلب اس کے اندر وہ واقعہ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ذکر ہے، تو اس لیے اس کا نام حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ اس کا رکھا گیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور آخری ایام کی صورت ہے۔ تو اس میں یہ کہ بھی اس میں سمجھایا گیا کہ بھئی اسلام کو قبول کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو فرماتا ہے کہ اسلام کو قبول کرو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے، اصل زندگی تو دوسری زندگی ہے، اور تنبیہ کی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی امتحان ہے۔ پھر اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں انسانیت کو اللہ تعالیٰ بہت مہلت دے رہا ہے، شروع سے مہلت دیتا آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ بھی اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس میں صفات بتائی ہوئی ہیں، اور دوزخیوں کا ذکر ہے، جنتیوں کا بھی ذکر ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ویسے مانتے نہیں تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ویسے یہ اہل قریش کا ذکر ہے کہ ویسے مانتے نہیں تھے، تو لیکن جب کوئی مصیبت آتی تو پھر فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہ آپ دعا کریں۔ مطلب دل سے تو مانتے تھے، دل تو ان کو پتہ تھا کہ بھی اصل یہی ہے، لیکن سرکشی میں وہ مطلب مارے ہوئے تھے۔ تو پھر جب مصیبت ختم ہو جاتی تو پھر وہ منکر ہو جاتے اور وہی حرکتیں شروع ہو جاتے، اور پھر کہتے کہ بھی اگر اتنا ہی ہے، مطلب ہمیں عذاب سے ڈراتے تو عذاب لے آؤ نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر عذاب لے آؤں تو امتحان کس چیز کا، اگر ایک دم ہی ختم کر دیا تو امتحان کس چیز کا۔ پھر وہ کہتے کہ بھئی قرآن اور لے آؤ، یا اس میں ترمیم کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے مطالبے کرتے تھے وہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بھی فرمایا کہ بھی میں تو وحی کا پابند ہوں، جو ہے قبول کرنا ہے تو اس کو ایسے ہی قبول کرو۔ تو اگر تم مطلب کہتے ہو کہ یہ اس میں نے خود اس کو گھڑا ہے یا مجھے قرآن شریف کو، تو اس جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ۔ اور پھر جو قرآن شریف پڑھیں، قرآن شریف جو ہے نا، جتنی بھی ٹینشنز ہیں، جو بھی ہیں، جو دلوں کے امراض ہیں، دل کے امراض، روحانیت کے امراض جو بھی ہیں، اس کے لیے شفا ہے۔ اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے تھے ان باتوں سے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے تھے نا، تو وہ رنجیدہ ہوتے تھے، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی ہے کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ یہ تو شروع سے ہی مطلب سارے نبیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، اس میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ تو ان کا بھی قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں چند نوجوانوں نے مطلب ان کو مانا تھا۔ تو پھر فرعون کو مطلب فرعون کا اس میں ذکر ہے کہ بھئی کیسے اس کو ڈبو دیا، اور آج بھی وہ دیکھیں کہ بھی نشان عبرت ہے۔ تو اس میں یہ مضامین ہیں سورہ یونس میں۔ امید ہے کہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں کن کن باتوں کا ذکر ہے۔ تو یہ کہ بھی آپ اگر اس کو مطلب بار بار سنیں، ہمیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ بھی کون سی صورت کتنے نمبر پہ ہے، کون سی مکی ہے، کون سی مدنی ہے، اور کس موقع پہ نازل ہوئی، اور اس میں ہے کیا۔ تو یہ دورہ قرآن یہ ہے کہ بھئی ہر رمضان میں کم از کم ہم دہرائی اس کی کر لیں تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کافی اس کی سمجھ آ جائے گی۔ تو ورنہ تو یہ کہ بھئی یہ ایک سمندر ہے جس کی کہ بھئی آپ گہرائی میں جاتے جاؤ تو جتنے موتی ہیں چن چن کے لیتے آؤ۔ تو ویسے تو یہ مطلب قرآن یہ چیز ہے۔ تو اب ملتی ہوں کل آپ سے تو اگلی صورت کے ساتھ۔ تو اب میں اجازت چاہوں گی، تو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔